بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیلی دربند میں تانے پر دہشت گردوں نے رات کو ہی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس آفیسر ناصر محمود نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ ملک بھر میں 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد میں محض 3 روز باقی رہ گئی ہے۔ ناصر محمود نے بتایا، کہا، رات 3 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تانے پر حملہ کیا۔ پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان 2.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 پولیس اہلکار شہید جبکہ 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں اور لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انسپکٹر جنرل آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کنڈاپور نے خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا، کہا، 30 سے زیادہ دہشت گردوں نے 3 اطراف سے حملہ کیا۔ 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ انہوں نے بتایا، کہا، حملہ آوروں نے رات کے حملے کے دوران مختصر وقت تک پولیس اسٹیشن کا کنٹرول اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ دربند میں پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ملک انیس الحسن نے رائٹرز کو بتایا، کہا، تانے میں داخل ہونے کے بعد عسکریت پسندوں نے دستی بموں سے حملہ کیا، جس سے پولیس کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ پولیس لائن سے بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ تانے کی حدود میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد اسلم، غلام فرید، محمد جاوید، محمد ادریس، محمد عمران صفدر، ISI کوثر، سعید، رفیع اللہ اور حمید الحق شامل ہیں۔ دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت، مودی حکومت صدیوں پرانی اخوندزی مسجد بھی شہید کر دی۔ بھارت میں انتخابات نزدیک آتے ہی مساجد اور مسلمانوں کے قبرستان بھی مودی سرکار کے نشانے پر آ گئی۔ بابری مسجد کے ملبے پر مندر کے افتتاح کے بعد نئی دہلی کی تاریخی اخوندزی مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بھارت میں مودی سرکار انتخابات کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے بنیادی حقوق حذف کرنے لگی۔ نام نہاد جمہوریت کی دعوے دار مودی سرکار انتہائی اونچی وار کرتے ہوئے بھارت میں قائم مساجد کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ نئی دہلی میں صدیوں پرانی اخوندزی مسجد کو مودی سرکار نے منہدم کر دیا۔ ہندو انتہا پسندوں نے مسجد سے ملحقہ قبرستان میں قبروں اور قرآن پاک کے نسخوں کی بھی بے حرمتی کی۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ قبروں کی اس حد تک بے حرمتی کی گئی کہ کفن اور میتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ امام مسجد نے بتایا، کہا، اس جگہ کو خالی کرنے کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا۔ بھارتی فوجی بلڈوزر کے ساتھ زبردستی مسجد کے احاطے میں داخل ہوئی اور ہمیں کہا کہ یہ جگہ خالی کر دو۔ انہوں نے ہم سے کہا، یہ دہلی ڈیولپمنٹ کی زمین ہے، ہمارے پاس کاغذات ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 127 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے اسپتالوں کے اطراف بھی وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ بمباری سے الشفا اسپتال میں مریض اور عملہ شدید خوف کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 27,365 ہو گئی ہے جبکہ 66,630 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے بحیرہ احمر میں کارروائی کو جواز بنا کر یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کر دیے۔ امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر 36 مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنانے اور 6 میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔